السلام علیکم، ویلکم ان ٹو دی ورلڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 3 لیول آف انالیسس کو۔ میں نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ جو سوشل ورلڈ ہے یہ بہت زیادہ کمپلیکسڈ ہے، اس کے اندر چیزوں کو انالائز کرنا، ان کا تجزیہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، ٹریٹیز کیسے وجود میں آتی ہیں، الائنسز کیسے بنتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو ایک جگہ انالائز کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور سوشل ورلڈ کی کمپلیکسٹی بہت سارے ویریبلز کی وجہ سے تو ہے ہی۔ تو اس مسئلے کو حل کیا، آسان کیا کینتھ سوال نے اپنی شورۂ آفاق تصنیف مین، اسٹیٹ اینڈ وار سے 1959 کے اندر یہ پبلش ہوئی۔ اس کے اندر کینتھ سوال نے 3 لیول آف انالیسس پیش کیے۔ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کو کسی انٹرنیشنل فینومینا کو اسٹڈی کرنا ہے تو آپ 3 لیولز پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر ہم جنگ کا مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، جنگ کا تجزیہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلا لیول تو ہے انٹرنیشنل لیول آف انالیسس، یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گلوبل سسٹم کیسا ہے۔ آیا گلوبل سسٹم جنگوں کو سپورٹ کر رہا ہے یا گلوبل سسٹم کے اندر بیلنس موجود ہے، پیس مینٹین ہو رہا ہے۔ دوسرا لیول ہے لیول آف اسٹیٹ انالیسس، یعنی اسٹیٹ کے لیول پر آ کے آپ چیزیں دیکھیں کہ ممالک کا کیا کردار ہے۔ جیسے یوکرائن رشیا کی وار ہے تو اس کے اندر ہم اسٹیٹ لیول آف انالیسس کے تھرو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح رشیا اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور کس طرح یوکرائن اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے یورپی یونین کا حصہ بن کر۔ تو یہ اسٹیٹ لیول آف انالیسس ہے۔ اور تیسرا لیول آف انالیسس ہے انڈیویجول، یعنی آپ کو چیزوں کو، انٹرنیشنل فینومیناز کو اسٹڈی کرنا ہے انڈیویجول اینگل سے، یعنی شخصیات کا کیا کردار ہوتا ہے۔ جیسے رشیا یوکرائن وار کے اندر ہم اگر انڈیویجول لیول پہ آئیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ پیوٹن کے اپنے ایمبیشنز ہیں، پولیٹیکل ایمبیشنز، جن کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہی ہے۔ امریکن صدر کی اپنی ایمبیشنز ہیں۔ انڈیویجول لیول آف انالیسس کو سمجھنے کی بہت بہترین مثال دوسری جنگ عظیم ہے، جس کے اندر ہٹلر نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ انڈیویجول لیول آف انالیسس کے تھرو چیزوں کو انالائز نہ کریں۔ اسٹیٹ لیول کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال ایرانی انقلاب کی ہے۔ ایرانی انقلاب 1979 کے اندر آیا۔ اس ٹائم جو انٹرنیشنل سسٹم تھا وہ بائی پولر تھا، اور کنٹریز جو تھے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب کنٹریز 2 کیمپس کے اندر ڈیوائڈ تھے تو ایران کے اندر ریولوشن کیسے آیا؟ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ لیول آف انالیسس ہمیں بتاتا ہے کہ اس ٹائم کی ریکوائرمنٹس ایسی تھیں ایران کے اندر، ایسے ڈومیسٹک چینجز آئے جس کے نتیجے میں وہاں ریولوشن آیا، اور اس ریولوشن نے انٹرنیشنل سسٹم کو بالائے طاق رکھا، یعنی اس کی طرف بالکل فوکس نہ کیا۔ اور ایرانی انقلاب کو آپ انڈیویجول لیول پر بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ 1979 سے پہلے کا ایران دیکھیں اور پھر 1979 کے بعد کا ایران اور پھر 1979 کے بعد کا ایران دیکھیں، تو آپ کو ڈومیسٹک ارینجمنٹس کے اندر بہت زیادہ چینجز نظر آتے ہیں۔ مونارکی ختم ہوئی اور اسلامک ریپبلک مارز وجود میں آئی، لیکن ایران کی جیو پالیٹکس تو وہی تھی، ایران کی لوکیشن تو چینج نہیں ہوئی۔ تو کیسے 1979 سے پہلے کا ایران امریکہ کے قریب ہے
جبکہ 1979 کے بعد کا ایران جو ہے وہ امریکہ سے دور ہے۔ تو یہاں ہمیں انڈیویجول لیول پر یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ انقلاب سے پہلے شاہ آف ایران جو تھا وہ امریکن الائی تھا، تو اس نے اس حساب سے اپنے ملک کو چلایا۔ لیکن 1979 کے بعد جب امام خمینی آئے تو پوری ڈائنامکس ہی چینج ہو گئی۔ تو اس طرح آپ لیول آف انالیسس کی مدد سے چیزوں کو بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ کمپلیکس ایشوز کو انالائز کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ خدا حافظ۔